السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے آیت الکرسی کی برکتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کروں گا، تو کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، سخت حاجت مند بھی ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہاری رات کی قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی گریہ زاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ پھر نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا، اب میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی آخری آیات تک پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرح تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفع دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی سختی اور مصیبت کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی کی 5 برکتیں ہیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اسے بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی، ان میں سے کچھ 5 ہیں۔ نمبر 1، جو کوئی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 2، جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ نمبر 4، جو شخص صبح اور شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھے گا، وہ چوری، غرقابی، پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ ویزا کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا،
بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیرہ۔